اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں رات کی بندش کے بارے میں۔ جب رات میں ہم سوتے ہیں تو سوتے وقت کی بندش کیا ہے اور کیسے کرنا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تھے تو سونے سے پہلے آپ بندش ضرور کرتے تھے، یعنی بندش کو کرنا سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جب بندہ بندش کر کے سو جاتا ہے تو ہر بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جن یا جادو یا شیطان اس کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی بھی کرتب رات سے لے کے صبح تک میں نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس کو کوئی جنات یا شیطان پریشان کر سکتا ہے۔ وہ اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ تو وہ بندش آپ کو کرنا کیسے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب آپ کا سونے کا من ہو، یعنی کہ اب آپ کو سونا ہے، سونے سے پہلے یعنی اس کے بعد آپ کو کوئی کام نہیں کرنا ہے، ایک دم لاسٹ میں ہر کام سے فارغ ہونے کے بعد اب لگے کہ اب ہم کو سونا ہے، تو سونے سے پہلے آپ وضو بنائیے۔ وضو لازمی ہے، وضو کے بنا آپ کی بندش مکمل نہیں ہوگی۔ آپ وضو بنائیے، وضو بنانے کے بعد اپنے بستر پر بیٹھیے اور ایک بار آیت الکرسی پڑھیے۔ ایک بار آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کیجئے، ایسا دم کیجئے کہ ہلکا تھوک کا جھاگ آنا چاہیے، تھک تھکانا جس کو بولتے ہیں، یعنی ہلکا تھوک کا جھاگ آنا چاہیے، نمی والا تھوک، یعنی نمی والی پھونک مارنا ہے آپ کو اپنے ہاتھوں پہ۔ پھر دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملنا ہے، پھر آپ کو دونوں ہاتھوں کو اپنے پورے بدن پر پھیرنا ہے جہاں تک آپ کا ہاتھ جائے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا، 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد، ہر بار بسم اللہ کر کے 3 بار، صرف 3 بار آپ سورہ اخلاص پڑھیے۔ اس کے بعد پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر تھک تھکائیے، دم کیجئے، نمی والی پھونک، ٹھیک ہے۔ دم کرنے کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملیے۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے بدن پر پھیریے جیسا کہ آپ نے پہلے پھیرا، پورے بدن پہ جہاں تک آپ کا ہاتھ جا سکے۔ اس کے بعد پھر آپ کو 3 بار سورہ فلق پڑھنا ہے، سیم ایسا ہی کرنا ہے، 3 بار سورہ فلق پڑھ کے ہر بار بسم اللہ کرنا ہے۔ بسم اللہ کر کے پھر آپ کو سورہ فلق اسٹارٹ کرنا، 3 بار پڑھنا، 3 بار بسم اللہ کرنا۔ اس کے بعد پھر آپ کو دونوں ہاتھ پہ دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد پھر آپ کو اپنے پورے بدن پر ہاتھ پھیرنا ہے جہاں تک آپ کا ہاتھ جائے۔ اس کے بعد 3 بار سورہ ناس آپ کو ہر بار بسم اللہ کر کے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو سیم ویسے ہی دونوں ہاتھ پہ آپ کو دم کرنا ہے، اور دم کرنے کے بعد پھر ویسے ہی آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پورے بدن پر پھیرنا ہے جہاں تک آپ کا ہاتھ جا سکے۔ یہ ہو گئی آپ کی پوری مکمل بندش۔ جب آپ سو جاتے ہیں تو صبح فجر کی اذان تک یہ بندش آپ کی رہتی ہے، جیسے ہی اذان ہوتی ہے ویسے ہی یہ بندش آپ کی ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن ہاں، ایسا کرنے کے بعد جب آپ بندش کرنے کے بعد آپ سو جاتے ہیں تو سونے سے لے کے صبح کی فجر کی اذان تک آپ پوری طرح سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ عمل کر کے سوتے تھے، اب سمجھ لیے۔ تو آپ رات میں جن، شیاطین اور جادو، ہر بلاؤں سے محفوظ رات بھر سکون سے سوئیں گے۔ اگر کوئی آپ کا دشمن ہے، آپ پر جادو کرنا چاہتا ہے تو اس رات میں نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر پہلے سے آپ پر کوئی جادو ہے تو الگ بات ہے، پہلے سے آپ پر کوئی جن ہے تو الگ بات ہے، لیکن نیا کوئی نہیں آئے گا۔ ہاں، ایک بات یہ بھی ہے، جب اس بندش کو آپ ڈیلی کریں گے، ڈیلی انشاءاللہ آپ اپنی عادت بنا لیں گے، تو جو آپ کو اگر پہلے سے جادو ہے یا جن کا مسئلہ ہے تو وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہوگا۔ یہ بھی اس عمل کی تاثیر ہے، دھیرے دھیرے وہ ختم ہوگا۔ اس عمل کو ہر انسان کو کرنا چاہیے، چاہے جو بھی بالغ ہو، سمجھدار ہو، عورت ہو، آدمی ہو، لڑکی ہو، لڑکا ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان کو کرنا چاہیے کیونکہ اس کے فائدے بہت ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ رات کی بندش صبح کی اذان سے پہلے تک جیسی اذان ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اب دن بھر کی جو بندش ہوتی ہے، یعنی کہ آپ رات بھر تو محفوظ رہے،
ہر چیز سے، ہر بلا سے۔ اب صبح جو ہے اذان سے لے کے رات کی سونے سے پہلے تک کی دوسری بندش ہے۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، صبح فجر کی اذان ہونے کے بعد فوراً آپ کو چوتھا کلمہ 100 بار پڑھنا ہے۔ اس میں آپ کو پھونکنا نہیں ہے، نہ دم کرنا ہے، صرف پڑھنا ہے۔ چوتھے کلمے کو 100 بار آپ پڑھ لیجئے، آپ کی صبح سے لے کے رات کے سونے سے پہلے تک کی بندش، یعنی کہ عشاء تک آپ کی بندش ہو جاتی ہے۔ اس درمیان آپ پر نہ کوئی جادو کر سکتا ہے، نہ آپ کو جن پریشان کر سکتا ہے، نہ آپ کے بدن میں داخل ہو سکتا ہے۔ ہاں، جنات آپ کے بدن میں داخل بھی نہیں ہو سکتا، چھو بھی نہیں سکتا آپ کو، یہاں تک کہ آپ کو نظر بھی نہیں لگے گی۔ تو دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بندش کا پورا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے اور دوسروں تک شیئر کیجئے، اور اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر ہم سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔